3 مرتبہ الگ الگ اس نے طلاق دے دی، طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، پھر طلاق دیا، رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، پھر تیسری بار بھی طلاق دے دیا، اب 3 طلاقیں ہو گئی، اپنے گھر آ گئی، اب نکاح نہیں ہو سکتا، پھر وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ اس کا نکاح ایک دن کے لیے، ایک رات کے نعوذ باللہ کسی سے کیا جائے جس کی بڑی سخت مذمت ہے شریعت میں، اور پھر وہ ایک رات کے نکاح کیا جاتا ہے، وہ ایک رات گزارتا ہے، پھر دوبارہ صبح ہونے کے بعد طلاق دے دیتا ہے، اب کہتے ہیں حلالہ ہو گیا، اب دوبارہ سے حفصہ زید سے نکاح کر سکتی ہے۔ شریعت کہتی ہے نکاح نہیں مانا جائے گا جب تک شوہر جس نے حفصہ سے نکاح کیا دوبارہ، جب تک وہ اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے گا یا اس کا انتقال نہیں ہوگا، اس وقت تک حفصہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر حفصہ نے نکاح ہی نہیں کیا تو پھر زندگی بھر کبھی یہ دونوں نکاح نہیں کر سکتے ناظرین، کیونکہ 3 مرتبہ طلاق آخری حد ہے، 3 کے بعد چوتھی مرتبہ طلاق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کھلواڑ ہے عورت کی عزت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آپ سوچئے کوئی آدمی نکاح کر کے لایا اور اس نے کہا اب طلاق دیتا ہوں، اس کو بھیج دیا، پھر نیا نکاح کر کے لایا، پھر طلاق دے دیا، پھر بھیج دیا، پھر نکاح کر کے لایا، 2 پھر نکاح کیے، یا 2 مرتبہ پھر رجوع کیا، معافی مانگ لی، پھر تیسری بار بھی طلاق دے۔ شریعت کہتی ہے پھر عورت کے لیے وہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اس کے پاس وہ رہے۔ لہٰذا 3 طلاق کا یہ صحیح شرعی تصور ہے ناظرین اکرام، اور حلالہ محرام ہے، حرام ہے شریعت میں۔ اور جو باتیں میں نے کہی اسے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں طلاق 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 کہنے 3 بار طلاق ہو گئی ختم، یہ کھلواڑ ہے شریعت کے، حرام ہے طلاق دینا، اور نہ یہ طلاق ہوتی ہے۔ طلاق 3 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق دے کر کے انسان دوبارہ واپس اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، نیا نکاح کر سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے، نہ وہ اس کے گھر میں رہے گی، نہ وہ اس سے واپس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام طلاق کی عدت کی طرف آتے ہیں۔ طلاق کی عدت میں تفصیل ہے۔ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے عورت کو حالت حمل میں، تو حالت حمل میں طلاق دینا صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت پاک ہے، حالت حمل میں جب وہ پریگننٹ ہو وہ حالت پاک حالت ہے، وہ حیض اور نفاس نہیں ہے، لہٰذا اس میں طلاق دینا صحیح ہے۔ لیکن اس کی عدت 3 حیض نہیں، کیونکہ حالت حمل میں حیض نہیں آتا ہے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کو جنم دے۔ اگر اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہی اس کی مدت ہے، لہٰذا اس سے پہلے اسے رجوع کر لینا ہے۔ اگر پہلی طلاق ہے تو پھر عورت کو اس نے حالت حمل میں طلاق دیے تو بچے کی ولادت سے پہلے وہ رجوع کر لے۔ اگر بچہ کی ولادت ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی، وہ اس کے نکاح سے باہر چلی گئی، پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اسے۔ اگر دوسری طلاق دی ہے تو یہی معاملہ ہے۔ تیسری طلاق اگر دے دی تو پھر وہ اس کی بیوی نہیں رہتی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی حالت حیض میں نہیں ہے، حالت حمل میں نہیں ہے، تو پھر ان کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، 3 قروء۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 3 حیض اس کی عدت ہے، اس 3 حیض تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، شوہر اس کے خرچ کو برداشت کرے گا۔ کیوں شریعت ایک کہتی گھر میں رہنا چاہیے؟ تاکہ گھر میں رہنے کی وجہ سے طلاق کا مسئلہ حل ہو سکے، کیونکہ شریعت نے رجوع بھی رکھا ہے۔ طلاق اور رجوع ساتھ ساتھ ہیں، کوئی طلاق دے پھر واپس اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے لے۔ شریعت یہ کہتی ہے 3 حیض تک عورت کو شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے، دونوں طلاق میں، اور اس کے سامنے وہ پردہ نہ کرے، خوبصورتی اختیار کر کے پورے اطمینان کے ساتھ رہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے کوئی خیر ہو جائے، ہو سکتا ہے شوہر کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو سکتا ہے شوہر کو سوچنے کا وقت ملے۔ سبحان اللہ، بڑی حکمت ہے ناظرین اکرام۔ شریعت نے کہا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد اسے اپنے گھر میں برقرار رکھو، اسے اپنے گھر سے خارج نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سارا خیر، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا، سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود گھر سے نکلیں، نہ نکالو نہ نکلیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کے حدود کو پار کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ لعل اللہ، شاید کہ یحدث بعد ذلك امرا، اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، غصے میں طلاق دے دی، طلاق ہوتی نہیں ہوتی بات کا معاملہ، طلاق دے دی اس نے، اب 3 حیض تک عورت کو اسی گھر میں رہنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے خرچ پر اسے رہنا ہے، اور رجوع کی مدت بھی ہے، وہ چاہے تو واپس ہو جائے کہ میں رجوع کرتا ہوں، بیوی سے اپنے تعلق کو قائم کر لے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے کہ ہاں میں اسے الگ نہیں کروں گا 3 مہینے تک۔ اللہ کہتا ہے کیوں؟ تاکہ کوئی راستہ پیدا ہو جائے، اگر کسی نے بھڑکایا ہے غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے۔
کوئی عیب دیکھا ہے، پھر اس کے بعد اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے گھر میں رہ کر کے، یا اس کی خدمت کو دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ناظرین اکرام معاملہ بہتر ہو جائے۔ لہذا طلاق دینے کے بعد ہرگز عورت کو 3 حیض تک اس کے گھر سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، شوہر کے گھر سے، نہ وہ خود نکلے نہ اسے نکالا جائے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی طلاق کے مسائل میں یہ ہوتے ناظرین اکرام، جیسے شوہر نے طلاق دی، وہ بورے بستر لے کر گھر سے چلی گئی، اور اللہ کے حدود، اللہ کہتا ہے میرے حدود کو جو پھلان کر کے آگے جائے گا اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، یہ ناجائز ہے شریعت کے نزدیک۔ لہذا عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر رہے اور اس کے پاس رہے، تو شریعت یہ کہتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر سے کی طرف وہ مائل ہو جائے، یا شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ مل کر کے بات کر لے، یا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی راہ نکل آئے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ عورت 3 حیض تک اپنے شوہر کے گھر میں رہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عدت ہے اس عورت کی کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ ہے اور وہ حالت حمل میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا ہے، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، 3 مہینے تک وہ عورت انتظار کرے گی ناظرین اکرام، کہ وہ 3 مہینے تک وہ مدت اس کی ہوگی، 3 مہینے تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، تاکہ وہی فائدہ حاصل ہو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اور چوتھا، اسی طرح اگر کسی سبب حیض عورت کو نہیں آتا ہے اور معلوم ہو گیا، مثال کے طور پر اس کے رحم کو نکال دیا گیا ہے، تو یہ بھی اس عورت کی طرح ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض اس کو نہیں آ رہا ہے، یا کم عمری کی وجہ سے، جس کو حیض آنا ختم ہو گیا کسی سبب کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹر نے بتایا، کوئی آپریشن ہوا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے تک ہے۔ 3 مہینے تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی ناظرین اکرام۔ تو یہ حیض کے حوالے سے ناظرین اکرام، عدت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آخری مسئلہ ہے وہ اس ملاقات میں، وہ یہ ہے کہ طلاق الثلاث بلفظ واحد، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے ایک لفظ کے ساتھ، کیا وہ 3 طلاق ہو جاتی ہے؟ ناظرین اکرام، شریعت کے دلائل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، کہتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، تو 3 طلاق وہ ایک ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سنا کہ طلاق دی جاتی ہے، پھر عورت کے لیے عدت رکھی گئی ہے شریعت کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب آپ طلاق دیں بیویوں کو تو طلاق دیں ان کی عدت کے لیے، عدت کی ابتدا میں، یعنی کہ وہ پاک ہو گئی ہیں، طہارت ہو گئی ان کی، پھر اس کے طلاق دی جائے تاکہ ان کی طہارت کے دن گزریں اور وہ حیض ان کو آئے۔ 3 حیض تک ان کی عدت ہوتی ہے، 3 قروء، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کی جو عدت ہوتی ہے 3 قروء، 3 حیض تک ان کی عدت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، جب 3 طلاق دے دی جائے تو پھر کہاں ان کی عدت باقی رہتی ہے؟ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ عورتوں کو جنہیں طلاق دی گئی 3 حیض تک انہیں انتظار کرنا ہے، یعنی ان کی عدت ہے 3 حیض تک۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے۔ مقصود یہ ہے، جیسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے گزرا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی راہ پیدا کر دے بیوی شوہر کے درمیان۔ اب 3 طلاق دے دی، اب یہ کہیں کہ تینوں کی تینوں ہو گئے ہیں، اب عورت ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو گئی، تو پھر شریعت کا مقصود کہاں گیا کہ شوہر رجوع کر سکے، درمیان میں کوئی بات ان کے بن سکے، دوبارہ وہ نکاح کر سکے؟ تو ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید کی دلیل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ طلاق 3 بار دی جائے ایک ساتھ تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1472، کہتے ہیں کان طلاق علی عہد رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق، و ابی بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طلاق، و سنتین من خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سال، طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق ایک ہی ہوتے تھے۔ کب تک؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں، جس میں شریعت مکمل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں،
اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، جن کی طرف سارے لوگ منسوب کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 3 طلاق کو 3 کہہ دیا، اس لحاظ 3 طلاق کی ہمیشہ ہو جائے گی قیامت تک کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی 2 سال شروع میں کہتے ہیں کہ طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان الناس قد استعجلوا فی امر، کہ اس معاملے کو لے کر کے کچھ لوگوں نے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، عورت کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں نے اس مسئلے میں جلدی کر لی، شریعت نے دیر رکھا ہے. طلاق دو، عدت ہے، اس میں رجوع کر لو، یا عدت ہو گئی پھر افسوس وقت جاؤ دوبارہ نکاح کر لو، پھر نکاح کر لیا، پھر اللہ نہ کرے مسئلہ ہو پھر طلاق دے دی، پھر عدت ہے ان کی، رجوع کر لو، یا پھر الگ ہو گئی پھر دوبارہ نکاح کر کے لاؤ، پھر اس کے 30 مرتبہ طلاق دے دی تو کوئی رجوع نہیں ہے. تو شریعت نے لمبا وقت دیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیے، لیکن لوگوں نے جلدی کر لی. 3 طلاق لوگ دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قد کانت لهم فی اناہ، لوگوں کے لیے کشادگی تھی، لیکن انہوں نے جلد بازی کی. 3 وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے، تو آپ نے 3 کو 3 وقت کو 3 مرتبہ کو 1 مرتبہ کیوں کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا فلو امضیناہ علیہم، کہ تینوں کو ہم جاری کر دیں، یعنی قانونی طور پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاست کے طور پر، کیونکہ وہ حکمران تھے، انہوں نے دیکھا کہ شریعت کے اس مسئلے کے اندر کھلواڑ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے یہ 3 ایک ساتھ بول رہے ہیں تو ہم تینوں کو ایک ساتھ جاری کر دیں گے. یعنی 3 دے دیا تو سمجھ لو کہ 3 طلاقیں ہو گئی، اب دوبارہ تمہارا ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے ادب سکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنت کا احترام کروانے کے لیے ایسا کیا، جبکہ خود جو صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوا کرتی تھی. آپ سوچئے کوئی آدمی اگر کہے میں نکاح کرتا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں، نکاح تو نکاح ہی ہے، ایک ہی مرتبہ نکاح ہوا ہے وہ. پھر ہم کیوں یہ کہیں کہ طلاق کہنے سے 3 مرتبہ طلاق ہو گئی، اب اس کا نکاح اس سے ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے 2 مرتبہ دی جاتی ہے، 2 مرتبہ اس کے لیے موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھا ہے، 2 مرتبہ وہ اپنی عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے یا دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد یا تو وہ چھوڑ دے. ناظرین اکرام، تو یہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ لفظ کہ اگر ہم ان پر یہ جاری کر دیں، تینوں کو 3 کر دیں تاکہ ادب سکھا سکے، تو پتہ چلتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان پہ جاری کر دیں، یعنی شریعت نے پہلے سے جاری نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے سیاست کے طور پر، حکمت کے طور پر، ادب سکھانے کے لیے ایسا کیا. ناظرین اکرام، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو طلاق کا طریقہ تھا وہی قیامت تک کے لیے طریقہ ہے. اور باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، ان کا اجتہاد تھا اور وہ لوگوں کو ادب سکھانے کی غرض سے تھا. ناظرین اکرام، لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے وہ ایک ہی مانی جائے گی، اور وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے 3 مہینے کے اندر، 3 حیض کے اندر، یا 3 حیض ہو گئے وہ گھر چلی گئی تو جا کر کے دوبارہ اسے نکاح بھی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں طلاق اور گھروں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین.